اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سروران حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مولا پاک میرے دل دماغ زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے. ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو. ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو. بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو، مسجد کا وجود معاشرے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رحمت بھی ہے اور برکتوں کے نزول کا مرکز و محور بھی ہے. مسجد صحیح معنوں میں مکتب کا کام بھی دیتی ہے اور معبد کا کام بھی دیتی ہے. یہاں عبادت بھی ہوتی ہے، نغمہ جبریل کی تلاوت بھی ہوتی ہے. مسجد اسلام کے اندر صرف ایک عبادت گاہ کا درجہ نہیں رکھتی، بلکہ مسجد ایک مدرسے کا درجہ رکھتی ہے. مسجد کے ساتھ عبادت کا رشتہ بھی وابستہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. مطلب یہ نکلتا ہے کہ با جماعت نماز ادا کرو. آپ اگر کسی عذر کی وجہ سے گھر میں نماز ادا کریں گے تو نماز آپ کی ہو جائے گی عذر کی وجہ سے، وگرنہ بلا عذر شرعی مسجد کے بغیر نماز ادا کرنے کو منع کیا گیا. بلکہ اتنی سخت تنبیہ کی گئی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے بوڑھوں اور بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ میری جگہ نماز پڑھائے اور میں خود جا کے ان گھروں کو آگ لگا دیتا کہ جو مسجد میں آ کے با جماعت نماز ادا نہیں کرتے. اور اسی وجہ سے مسجد کے اندر با جماعت نماز ادا کرنے پہ 25 گنا زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا. تو اگر کوئی عذر ہو تو مسجد کے بغیر گھر میں بھی نماز ادا ہو جاتی ہے، مگر نماز کا حقیقی مزہ اور لطف جو ہے وہ مسجد میں ہی آتا ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں ہی آتا ہے. وہ ایک خاص لطف ہے، وہ ایک خاص حلاوت اور چاشنی ہے کہ جو اس کے بغیر ممکن اور مکمل نہیں ہے. مسلمانوں کی اجتماعیت جماعت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. جب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک ہی صف کے اندر امیر اور غریب کھڑے ہو کے رب قدوس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں تو یہ مسلمانوں کی وحدانیت، اجتماعیت، یکسانیت پہ دلالت کرتا ہے. اور اجتماع کے اندر چونکہ اشتراک بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے جو مسجد ہوتی ہے یہ تمام مسلمانوں کی مشترکہ ہوتی ہے. اور جب یہ مشترکہ ہے تو اس سے محبت اور اس سے پیار بھی مشترکہ اور اجتماعی ہونا چاہیے. ہمارے ہاں اب تو مسجدیں بھی لوگوں کے نام لگنے لگی ہیں. اب کہا جانے لگا ہے کہ یہ فلانے کی مسجد ہے.
اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں برادری کی مسجد ہے، اور یعنی کہیں پہ اشخاص کے نام کے ساتھ، کہیں کسی برادری کے نام کے ساتھ، ایک گاؤں کے اندر 2-3 مساجد ہوتی ہیں تو مشہور ہوتا ہے کہ فلاں برادری کی وہ مسجد ہے اور فلاں برادری کی وہ مسجد ہے۔ حالانکہ مسجدیں تو اللہ تعالیٰ کی ہیں، یہ تقسیم، یہ برادری، یہ تفرقہ، یہ اونچ نیچ، یہ ہمیں کم از کم مسجد کے اندر نہیں رکھنی چاہیے۔ مسجد کے اندر اجتماعیت کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ بھی جی فلانی برادری کا بندہ ادھر کیوں آ گیا تمہاری مسجد، تو وہ دوسرے محلے میں ادھر جا کے نماز پڑھو، تو یہ چیز کم از کم مساجد سے ہمیں ان چیزوں کو دور رکھنا چاہیے۔ مسجد یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اجتماعیت کا مرکز ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات مسجد سے بڑا لگاؤ بھی تھا اور بڑا پیار بھی تھا۔ آپ اگر دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے حالات اور واقعات کو، تو آپ کو اکثر واقعات مکی دور کے ایسے ملیں گے جو مسجد حرام کے ساتھ وابستہ ہے، ان کا تعلق براہ راست مسجد حرام کے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ بھی کرتے ہیں تو مسجد حرام ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اکثر اگر دیکھا جاتا ہے تو مسجد حرام کے اندر دیکھا جاتا ہے، کبھی طواف کرتے ہوئے، کبھی عبادت کرتے ہوئے، کبھی تلاوت کرتے ہوئے، اور وہیں پہ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ پوجڑیاں بھی ڈالی گئی، وہیں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گلے میں کپڑا ڈال کے اس کو دبانے کی کوشش بھی کی گئی، وہیں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کفار مکہ یلغار بھی کرتے رہے۔ یعنی یہ سارے واقعات آپ کو کثرت کے ساتھ مکی دور کے وہ جو آپ کو ملیں گے وہ ان کی وابستگی مسجد حرام کے ساتھ ہوگی۔ اور اگر آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوائل جوانی کے دور میں جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی گئی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بیت اللہ کی تعمیر کے اندر شامل ہوئے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس عبادت گاہ کی تعمیر کے اندر، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا تھا، جب میرے مصطفیٰ کے دور پاک کے اندر دوبارہ اس کی تعمیر کی گئی تو میرے مصطفیٰ بھی اس میں شامل ہوئے۔ اور آپ کو مشہور بات ہے کہ جب حجر اسود رکھنے کا موقع آیا تو پھر اختلاف ہو گیا قبائل کے اندر، اور اس اختلاف کا فیصلہ بھی میرے پاک نبی نے کیا۔ یعنی بیت اللہ شریف مسجد حرام کے ساتھ مکی دور کے اندر وابستگی ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اگر بعد از ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بغور مطالعہ کریں تو ہجرت کے بعد سب سے پہلے جس مسجد کی بنیاد رکھی گئی وہ مسجد قباء تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کی فضیلت کو بیان کیا، فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو باوضو ہو کے اللہ کی رضا کے لیے مسجد قباء شریف کے اندر جا کے 2 نفل ادا کرتا ہے، اللہ اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یہ مسجد دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جب مدینہ آتے ہیں تو آتے ہی مسجد قباء شریف کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ النور کے اندر ورود ہوتا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، اور جہاں پہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی بیٹھتی ہے وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی، ایک کا نام سہل تھا، دوسرے کا نام سہیل تھا۔ ان 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، یہاں پہ اپنی کھجوروں کو خشک کیا کرتے تھے۔ آج آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس کی ہے؟ قبیلے والے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور ہمارے قبیلے کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو بیچتے ہو؟ عرض کی بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ ریا لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ تو ہم آپ کو ہبہ کرتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، ہم قیمت کیسے لے سکتے ہیں؟ ہمارا تو تن من دھن آپ کا ہے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم ایسے نہیں، ہم اس کو خریدیں گے۔ ان 2 یتیم بچوں کو بلایا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں تم پہ کوئی زور زبردستی نہیں، اپنی رضا سے اس جگہ کو بیچتے ہو۔ انہوں نے بھی وہی عرض کی حضور ایک تو آپ مہمان ہیں، ہم آپ کے میزبان ہیں، تو ہم اتنے بھی اب گئے گزرے نہیں، ہم یتیم ہیں، مسکین ہیں، باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، لیکن مہمان کی مہمان نوازی کرنا ہمیں آتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیمت فرمائے نہیں، ایسے نہیں۔ قبضے والی جگہوں پہ آج مساجد بنائی جاتی ہیں اور ناحق پیسے کسی کے لے کے یا کسی کو مجبور کر کے بھی مسجد کا چندہ بھی نہیں لیا جا سکتا، کسی کو مجبور کر کے، اور کسی کو مجبور کر کے مسجد کی جگہ بھی اس سے نہیں لی جا سکتی۔ بہرکیف مسجد نبی شریف کی تعمیر کے لیے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ پسند کی، بلکہ میرے آقا کی مٹھنی نے پسند کی، حضور کی مبارک ناکہ نے پسند کی۔ پھر حضرت صدیق اکبر کو 10 مسقال سونے کے عوض فرمائے کہ اس جگہ کو خریدا جائے، اور حضرت ابو بکر صدیق جو مال لے کے آئے تھے نا ہجرت کی شام اپنے گھر سے اکٹھا کر کے، اس میں سے اس جگہ کی قیمت ادا کی گئی۔ یا ایمانداری سے بتائیں اس مسجد کو جن لوگوں نے تعمیر کرنے کا شرف حاصل کیا، اب قیامت تک جب تک یہاں پہ نماز پڑھی جاتی رہے گی، جن لوگوں کا حصہ ہے ان کے کھاتے میں ثواب جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اور قربان جائیں صدیق اکبر کی شان، عظمت، مقام اور مرتبے پہ۔ اسی وجہ سے تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ ایک پلڑے میں کل امت کا ایمان رکھو، ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھو تو ابو بکر والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ابو بکر کا ایمان میری کل امت کے ایمان پہ بھاری ہے۔ تو یار اتنا اچھا اور اتنا اعلیٰ عمل کہ وہ مسجد کی جگہ خرید کے وقف کرنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ قیامت تک وہاں پہ صحابہ نے بھی نمازیں پڑھی، وہاں پہ اولیاء بھی نماز پڑھتے رہے، اغیاث، کتب، ابدال، ہر دور کے اندر پاکیزہ ہستیاں وہاں پہ موجود رہی، وہاں پہ عبادت اور بندگی اور رب کائنات کی بارگاہ کے اندر تضرع جاری کرتے رہے۔ جہاں ثواب ان کو ملتا رہا وہاں ثواب صدیق اکبر کے کھاتے میں بھی جاتا رہا۔ تو بات کیا، حضرت صدیق اکبر کے مال سے اس جگہ کو خریدا گیا اور پھر حضرت صدیق اکبر نے اس کو وقف کیا۔ تو نبی اکرم اور اس کے بعد اس کی تعمیر شروع ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کی تعمیر کے اندر شامل ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اینٹیں اٹھاتے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر، اسی موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا عمار تجھے ایک باغی گروہ جب وہ شہید کرے گا اور تیری سب سے آخری غذا جو تیرے حلق کے اندر جائے گی وہ پانی ملا ہوا دودھ ہوگا۔ حضرت عمار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، دیوار گر گئی اور کسی نے آگے حضور کو خبر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمار فوت ہو گئے ہیں۔ اور مصطفیٰ نے فرمایا عمار تو بہت نہیں ہو سکتا، عمار نے تو ابھی بڑی زندگی گزارنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمار بیمار ہوئے، اتنی طویل علالت تھی کہ بے ہوشی کا دورہ ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ فوت ہو گئے ہیں۔ جب ہوش آیا تو لوگ رو رہے تھے، فرمایا کیوں روتے ہو؟ تم نے سمجھا کہ میں مر جاؤں گا؟ فرمایا ابھی نہیں مرنا، میرے پاک نبی نے فرمایا تھا کہ میں نے بستر پہ نہیں مرنا، میں نے میدان جہاد کے اندر شہادت کی موت حاصل کرنی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دو دگنا وزن اٹھاتے تھے، یعنی عام صحابہ اگر اینٹیں آج کے حساب سے تو نہیں تھی، وہ تو وزنی اور بڑی بڑی اینٹیں تھی۔ آج بھی عرب کے اندر جو بلاط ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، وہ وزنی اینٹیں تھیں جو بنائی گئی، تو ہر بندہ ایک ایک اینٹ اٹھاتا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر 2 اینٹیں اٹھاتے تھے اور کہتے تھے ایک اپنی طرف سے اٹھاتا ہوں، ایک آمینہ کے لال کی طرف سے اٹھاتا ہوں، حضور کا حصہ بھی میں ادا کروں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور اسی تعمیر کے دوران حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مناقشہ ہو گیا۔ اسی بات پہ تھوڑی سی نہ تکرار ہو گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے درمیان صلح بھی کروائی۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ مسجد کے کام کے درمیان ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ پرانی ہوتی آ رہی ہیں۔ تو ان کو کوئی بڑا
جب وہ بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. اگر ناراضگیاں ہو جائے تو رضامندیاں بھی ہو جانی چاہیے. یعنی مسجد چونکہ اجتماعی معاملات ہوئے اور اجتماعی معاملات کے اندر جہاں 4 برتن ہوتے ہیں وہاں آواز تو پیدا ہوتی ہے. تو پھر اگر ناراضگی ہو تو پھر صلح بھی کر لینی چاہیے, کیونکہ مشترکہ کام جو ہے تو ناراضگی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن ناراضگی کو برقرار نہیں رہنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں نا سارے اپنے ہی ہیں, سارے کلمہ وہ ہیں جو مسجد کی تعمیر اور مسجد کے معاملات کے اندر حصہ لیتے ہیں. کہ دیکھ اب جو کوئی بندہ کہے کہ جی اجتماعی معاملات ہے میں تو ان سے دور رہوں گا, کبھی جھگڑے ہوتے ہیں. تو یار ایمانداری سے بتائیں, ڈرائیور کی ڈرائیوری کا پتہ صاف روڈ پہ لگتا ہے یا رش والے روڈ پہ لگتا ہے؟ صاف روڈ کے اوپر تو ہر بندہ ہی گاڑی دوڑاتا پھرے گا. پتہ تو تب لگے گا جب کوئی رش بھی ہو, جب کوئی راستے میں کھڈے بھی ہوں, تو پھر ڈرائیور کی ڈرائیوری کا پتہ لگے گا کہ اس کو واقعی ڈرائیونگ کرنی آتی ہے یا نہیں آتی. تو جہاں پہ اس طرح کے معاملات ہوں گے وہاں ہی دانائی کا پتہ لگے گا, وہاں ہی عقل مندی کا پتہ لگے گا کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے فہم سمجھ بوجھ عطا کی ہے. ویسے تو ہر بندہ ہی فہم سمجھ بوجھ کا دعوے دار ہے, کہتا جی میں بڑا سمجھدار ہوں, لیکن سمجھداری کا پتہ تو تب لگتا ہے جب اختلافات پیدا ہوتے ہیں. یہ اختلافات کو مزید بڑھاتا ہے, یہ اختلافات کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بات کیا, حضرت مولانا شیر خدا اور حضرت عمار کے درمیان مناقشہ ہوا, میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صلح کروا دی. اور یہاں پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بچے بھی چونکہ مدینہ شریف کے مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے اپنا اپنا, اور اب بچے جیسے حصہ لیتے ہیں کام کے اندر, یہ تو آپ جانتے ہیں, وہ آدھا کرتے ہیں اور 2 گنا کام مزید بڑھا دیتے ہیں. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو دیکھ کے نا بڑے جلال میں آ رہے تھے اور بار بار ان کو جھڑکتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال اور بچوں کی ان معاملات کو دیکھ کے حضور مسکراتے تھے. یعنی یہ بچوں والا معاملہ بھی جو مسجد کے ساتھ ہوتا ہے نا, یہ بھی پرانا چلا آ رہا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مدینہ شریف میں مسجد کی تعمیر کے درمیان بچوں کے ساتھ وہ جھگڑے والے معاملات جو ہیں وہ شروع سے چلے آ گئے. اس میں بھی کوئی بڑی پریشانی والی بات نہیں ہے. بچے بھی مسجد نبی شریف کی تعمیر کے اندر شریک تھے, اور حضرت بلال جب ان کو جھڑکتے تھے تو حضور ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات کیا میں یہ کر رہا تھا کہ مکی دور کے اندر اکثر وقت حضور کا مسجد حرام کے اندر گزرتا, اور مدنی دور کے اندر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر وقت مسجد نبی شریف کے اندر گزرتا. اسی مسجد کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کے فضائل میں بیان کی. ابو بکر صدیق پہ جنتی ہونے کی مہر بھی اسی مسجد کے اندر لگی. فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی کو جنتی اسی مسجد کے اندر قرار دیا گیا. اسی مسجد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ پہ جب تہمت لگی تو میرے مصطفیٰ نے اما عائشہ صدیقہ کی برات اور ان کی طہارت کا خطبہ اسی مسجد کے اندر کھڑے ہو کے پڑھا تھا. اور یہی مسجد ہے جس میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل و مناقب کے قصیدے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پڑھے. اسی مسجد نبی شریف کے اندر میرے مصطفیٰ نے اپنے شہزادوں کے لاڈ بھی اٹھائے ہیں. یہی وہ مسجد نبی تھی جہاں عین جماعت کے دوران میرے پاک نبی کے شہزادے امام حسن مجتبی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حالت سجدہ کے اندر قدموں پہ آ کے سوار ہو جاتے ہیں اور میرے مصطفیٰ اپنے سجدے کو طوالت دے دیتے ہیں. یہی وہ مسجد ہے کہ خطبہ دیتے ہوئے جب امام حسن مجتبی حجرہ مطہرہ سے نکل کے مسجد نبوی شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں اور قمیض آپ کی لمبی تھی, پاؤں قمیض کے اندر اٹکتا ہے اور حضرت امام حسن مجتبی لگ کھڑاتے ہیں اور میرے مصطفیٰ منبر سے اتر کے جا کے اپنے شہزادے کو تھام کے فرماتے ہیں کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ, فرمایا کہ اللہ نے اولاد اور مال کے اندر آزمائش رکھی ہے. یہی وہ مسجد تھی جہاں جنگوں کی حکمت عملی تیار کی جاتی تھی. یعنی مسجد صرف عبادت گاہ تک محدود نہیں تھی, یہ مسلمانی فوج کی چھاونی بھی تھی. یہاں پہ جنگی تربیت بھی ہوتی تھی, یہاں پہ جنگوں کے مشورے بھی ہوتے تھے, یہاں پہ جنگوں کی ترتیب بھی طے کی جاتی تھی. جنگ تبوک کے لیے چندے کا اعلان بھی میرے مصطفیٰ نے یہیں پہ کیا تھا. اور
یہی وہ مسجد نبوی تھی جہاں حضرت فاروق اعظم اپنے گھر کا آدھا مال لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور حضرت صدیق اکبر کی آنے سے پہلے ہی میرے مصطفیٰ مسکرا رہے تھے، اور حضرت صدیق اکبر اس شان بے نیازی کے ساتھ آئے تھے کہ جسم پہ ٹاٹ کا لباس تھا اور کانٹوں کے بٹن تھے، اور اس شان کے ساتھ جب مسجد نبوی شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ابوبکر تیری صدا کو دیکھ کے اللہ نے آج فرشتوں کو بھی اسی لباس کو پہننے کا حکم دے دیا ہے۔ وہ یعنی یہ مسجد نبوی شریف یہ اسلامی سیاست کا مرکز و محور تھی۔ آج نا کچھ لوگ کہتے ہیں جی مسجد میں سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے، تو پھر سیاستدانوں کو بھی کہیں نا کہ وہ مذہب کی بات نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی مذہب تو سب کا سانجھا ہے، بھائی جب مذہب سانجھا ہے، مذہب برابر ہے، تو پھر سیاست بھی مسجد کے اندر اور مذہب کے اندر شامل ہے۔ سیاست گندی تب ہوئی ہے جب سیاست کو ہم نے مسجد سے باہر نکال دیا ہے۔ ہم نے کہا کہ دین، سجدہ، تلاوت، عبادت یہ مسجد تک رکھو، اور باقی دنیا کے معاملات، معیشت، معاشرت، تہذیب، ثقافت یہ مسجد سے باہر کر دو۔ مسجد میں آؤ تو اللہ اللہ کر لو، مسجد سے باہر جاؤ تو اپنی دنیا داری کر لو۔ جب ہم نے ان دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر لیا تب گندگی، غلاظت اور جب وہ میل ہمارے کرداروں کے اندر آنا شروع ہو گئی۔ ورنہ مسجد میں جب تک سیاست ہوتی تھی تو تب تک 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اگر مسجد میں اپنے منبر پہ کھڑا ہو کے خطبہ دینا شروع کرتا تھا تو عین مجمع میں سے ایک سادہ تھا اور دیہاتی زبندہ اٹھ کے کھڑا ہو کے تلوار نیام سے باہر نکال کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ عمر پہلے یہ بتا کہ جب مال غنیمت تقسیم ہوا تھا ہر صحابی کو ایک چادر ملی ہے، تیرے پاس 2 چادریں کدھر سے آ گئی؟ تو یہ قیمتی لباس پہن کے 2 چادروں والا لباس پہن کے کدھر سے آ گیا؟ اور پھر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اسی وقت کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ کی قسم اس وقت تک خطبہ شروع نہیں کروں گا جب تک اس اپنے داغ کو دھو نہ لوں۔ اور پھر اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں بیٹا تو اٹھ کے کھڑا ہو اور ان کو بتا کہ یہ 2 چادریں میرے پاس کدھر سے آئی ہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم کا بیٹا کھڑا ہو کے کہتا ہے ایک چادر ابا جی کو ملی، ایک چادر مجھے ملی، اور میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے ابا جی کو تحفہ دے دی ہے، اس وجہ سے 2 چادریں ان کے پاس ہیں۔ یعنی جب تک سیاست مسجد کے اندر تھی تب تک بڑی پاک تھی، تب تک بڑی ستھری تھی۔ یہ کیا بات ہوئی جی مسجد کے اندر سیاست کی بات نہ کریں؟ یار مدینہ نور کے اندر جب پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، ایک کنواں میٹھا ہے وہ بھی اس پہ یہودی قابض ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، فرمایا صحابہ کون ہے جو تم میں سے پانی کا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر لے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے جاتے ہیں، کوئی مشورہ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں یہودی کے پاس جا کے اس سے وہ کنواں اس کی منہ مانگی قیمت پہ خرید کے اس کو پیسے دے کے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پانی کا نہ ہونا یہ کوئی مذہبی معاملہ ہے یا لوگوں کا فلاحی معاملہ ہے، بلکہ اس کو کہیں گے یہ تو سیاسی معاملہ ہے۔ پانی کا بندوبست کر کے دینا یہ تو حکمرانوں کا کام ہے۔ تو نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعلان بھی مسجد نبوی شریف کے اندر کرنے ہیں، اور اس کا اہتمام بھی مسجد کے اندر، یعنی مسجد ایک اسلامی سیاست کا مرکز و محور ہے، مسجد فلاحی معاملات کو طے کرنے کا مرکز و محور ہے۔ مسجد ویلفیئر کے کام اس وقت مسجد نبوی شریف کے اندر ہی ہوا کرتے تھے، اور مسجد ہی وہ تھی جہاں پہ بڑے بڑے فیصلے بھی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی صحابی نے کہہ دیا کہ وہ حبشن کے بیٹے، بلکہ وہ سخت الفاظ تھے جب وہ کالی ماں کے بیٹے، کیونکہ حبشی تھے، رنگ کالا تھا، اور اس وجہ سے اب بات تو سچی تھی لیکن انداز تھوڑا غلط تھا۔ کبھی کبھی نا ہم لوگ بات سچی کرتے ہیں لیکن انداز ٹھیک نہیں ہوتا، اور جب کسی کو کہنا کہ یار تو نے یہ کیوں بات کی، ایسے نہیں کرنی چاہیے، کہتا تھی گل تو سچی کی ہے نا۔ وہ میرے بھائی بات ہمیشہ کبھی کبھی نا، وہ ایک بادشاہ نے نا خواب دیکھا، اور خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ اس کے منہ کے دانت جھڑ گئے۔ اب اس نے معبر بلائے، تعبیر بیان کرنے والے بلائے، اس نے کہا جی اس خواب کی تعبیر بیان کرو۔ ایک معبر اٹھا، اس نے کہا جی بادشاہ سلامت اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی دنیا سے چلے جائیں گے۔
آپ کے خاندان کے جو جتنے قریبی افراد ہیں نا آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائیں گے. بادشاہ نے کہا انہوں نے تو جب مرنا پہلے اس کو مارو. جب میرے بھائیوں بیٹوں کی موت کی بشارت دے رہا ہے اس کا سر پہلے اتارو. اس نے کہا کون اس کی تعبیر صحیح بیان کرے. ایک اور بندہ آیا, اس نے آ کے کہا بادشاہ سلامت اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے بھائیوں, آپ کے بیٹوں اور آپ کے جملہ رشتہ داروں میں سب سے لمبی عمر آپ کی ہوگی. لگتا ہے آپ یہاں پہ نہیں ہیں. بھئی بات اس نے بھی وہی کی, بات اس نے بھی یہی کی, لیکن انداز بدل گیا. کبھی کبھی بات سچی ہوتی ہے لیکن کسی کا دل چیر جاتی ہے. تو اس وجہ سے الفاظ وہ منتخب کریں کہ جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. بھئی دیکھیں نا, اس نے بھی کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کے بھائی, آپ کے بیٹے آپ کی آنکھوں کے سامنے مریں گے, اور دوسرے نے کہا بادشاہ سلامت لمبی عمر آپ کی ہوگی. اور اس کے کہنے سے اس کو سزا مل گئی اور اس کی تعبیر پہ اس کو انعام و اکرام مل گیا. انداز بدلنے سے, لہجہ بدلنے سے کبھی کبھی بات جب وہ کافی بدل جاتی ہے. تو وہ ایک صحابی نے نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ تعالیٰ وہ یہ سب الفاظ بول دیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تو بڑی بڑی ماریں بھی کھائی تھی, لیکن اب نا جب اسلام میں آئے تھے تو تب تو سارے لاڈ اٹھاتے تھے, تب تو سارے اپنے ہتھیلیوں پہ اٹھاتے تھے. بعد دل پہ اثر کر گئی. مسجد نبی شریف کے ایک کونے میں بیٹھ گئے. ابن سعد نے اس کو لکھا ہے, کوئی بات نہیں کی کسی سے, اور کونے میں بیٹھ کے نا آنکھوں سے آنسو آ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ بھی مسجد ہے, مسجد ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف کے اندر داخل ہوئے, دیکھا میرا بلال کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے گئے, جا کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے خود آنسو صاف کیے. ایک واری میری اکھیاں چوں انہوں نے اثر پونجے سن, ہن چسکا پہ گیا روبن دا, ہر ویلے آہو زاری دا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنسوؤں کو صاف کیا اور فرمایا بلال کیا ہوا ہے؟ عرض کی لجپالا کوئی بات نہیں, یہ سارے تانے میں نے تو پرانے ہیں, لیکن اب تھوڑا سا لوگ لاڈ اٹھاتے ہیں تو اتنی سی بات دل پہ اثر کر گئی ہے, وہ فلاں نے نا مجھے ایسے کہہ دیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت فرمایا کہ اعلان کرو صحابہ سارے اکٹھے ہو جاؤ مسجد کے اندر. سب اکٹھے ہو گئے اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کیا بات ہے تمہیں, کیا ہو گیا لوگوں کو کہ ابھی تک جاہلیت والی باتیں تمہارے درمیان سے گئی نہیں ہے؟ اب کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے, بات کیا تھی, ماجرا کیا تھا, حضور کس کو سمجھا رہے ہیں اور کیا سمجھا رہے ہیں. لیکن جس سے ہوا تھا نا اس کو سمجھ آ گئی کہ کیا ہوا. اب یہ بھی پھر بڑے دل گردے والا کام ہوتا ہے کہ بندہ اپنی غلطی تسلیم کر لے, ورنہ ہم تو غلطی تسلیم ہی نہیں کرتے. وہ جیلم کے بابے نے کہا تھا جتن ہر کوئی کھیلے تو ہارن کھیل فقیرہ, جتن دامل کوڈی پہنتا تے ہارن دامل ہیرا. بھئی ہم جیتنے کے چکروں میں اور جیتنے کے چکر کے اندر ہم ہار جاتے ہیں, اور جو خود کو ہرا دیتا ہے نا اللہ اس کو بڑا کچھ ہی عطا کرتا ہے. یہ جھک جانے کے اندر, اب وہ صحابہ تھے, میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت کا فیض تھا, پتہ لگ گیا غلطی ہو گئی ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مخاطب ہے. فوراً اٹھے, جا کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے نا زمین پہ لیٹ گئے, کچی مٹی کا فرش تھا, زمین پہ لیٹ گئے, اپنی رخسار زمین کے ساتھ رگڑ کے کہنے لگے اے بلال اپنا قدم میری دوسری رخسار پہ رکھ, میرے منہ پہ رکھ, تاکہ کائنات والوں کو پتہ لگ جائے کہ ہے تو حبشن کا بیٹا تھا, ہے تو کالے رنگ کا تھا, ہے تو آیا تو حبشے سے تھا, ہے تو غلام ابن غلام تھا, لیکن مصطفیٰ کا غلام ہو گیا, ہم نے اس کو بھی اپنا امام بنا دیا. یعنی غریبوں کو حق بھی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر عطا کیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغات کا مرکز و محور یہ مسجد تھی. اما حلیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے اندر ہی تو ملنے آئی تھی, اور جب آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے استقبال کیا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کی چادر مبارک اتار کے نیچے بچھا دی, حضرت اماں حلیمہ کو اس پر بٹھایا, تو صحابہ آپس میں نا چیخ گوئیاں کرنے لگے, یہ مائی کون ہے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پرتپاک انداز سے استقبال کر رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک کا آواز گئی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہ میری وہ ماں ہے کہ جس نے مجھے دودھ پلایا. یعنی ماں کے ساتھ محبت کا انداز یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں سکھایا. آج مائیں اپنی اولاد کو مسجد سے توڑنے کی کوشش کے اندر,
وہ کہتی ہیں کہ یہ مسیتر بن جائے گا میرا بیٹا اگر مسجد کے ساتھ جڑ گیا. وہ دنیا داری کے اندر اگر بیٹا جائے تو بڑا خوش ہوتی ہیں. وہ اگر قرآن پڑھنے لگے تو ان کے دلوں پہ نا تھوڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے. اگر بیٹا داڑھی رکھ لے تو وہ بڑا بوجھ سا محسوس کرتی ہیں کہ جی مولوی بن گیا میرا پتر. وہ ماں تجھے پتا نہیں ہے کہ تیرا ادب تیرے آگے جھکنا یہ اس کو اگر کہیں سے سبق ملے گا تو یہی مسجد ہے جو اس کو سب کچھ سکھائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغات کا مرکز و محور آج تو ہم نے ہر چیز ہی مسجد سے نکال دی ہے. اور اسی وجہ سے حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت پروانہ شمع محبت اشاہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے جا کے اپنا مسئلہ پیش کیا. عرض کی حضرت بڑی بے سکونی ہے, دل کو سکون نہیں ملتا, بڑی بے قراری ہے, ہر وقت بے قراری کے اندر رہتا ہوں. حضرت کوئی وظیفہ بتائیں اللہ میرے دل کو سکون دے دے. یہ بیماری آج کل عام ہے نا, ہر بندہ ہی بے سکون ہے. لاکھوں کمانے والا بندہ بھی اگر اس کی زندگی کا بغور جائزہ لے تو کہے کہ بڑی بے سکونی ہے, بڑی بے سکونی ہے. یہ سکون کی دولت نہ کسی کو ملتی ہے, اور یہ پھر جن کو مل جاتی ہے نا وہ کچی کلی میں بھی بیٹھے ہوں تو اللہ ان کو سکون کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. یہ سکون کی دولت پیسوں سے نہیں ملتی, مال و دولت سے نہیں ملتی. سکون کی دولت یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے جو مالک اپنے بندے کے دل پہ عطا نازل کرتا ہے. حضرت علیہ رحمہ سے پوچھا گیا حضرت بڑی بے سکونی ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں. وظیفہ تو بڑا جب وہ کارآمد ہے تو حضرت علیہ رحمہ نے بتایا اگر ہم بھی ہمارے دل میں بے سکون ہے نا اس وظیفے پہ عمل کریں خدا کی قسم دل کو سکون ملے گا. جب پوچھا حضرت بے سکونی ہے وظیفہ بتائیں, حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا مسجد میں جھاڑو دیا کر اللہ تیرے دل کو سکون دے دے گا. مسجد میں جھاڑو دیا کر, یہ تو مشکل کام ہے. مسجد میں جھاڑو دینا یہ تو بڑا مشکل کام ہے, لیکن ہے جی بڑا مشکل. اب ہم چودھری بھی تو ہے نا, اب ہمارے کوئی ٹھاٹ پاٹ نہیں ہے نا. ہم نے جناب والا کسی MLA کے کام ہو نا تو وہاں پہ ہم گلیوں میں جھاڑو دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. وہاں پہ ہم رستے بڑے بڑے چودھری, آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, جن کو کوئی منہ بھی نہیں لگاتا وہ لوگ بھی منہ نہیں لگاتے, جن کے آگے وہ پیچھے جاتے ہیں, ان کی گاڑیوں کے آگے دوڑتے ہیں, ان کے آگے جناب والا اپنی پیچھے جاتے ہیں. یہ لوگ دنیا داروں کے سامنے دنیا کی حوث دنیا کی ہرس اتنا گرا دیتی ہے ان لوگوں کو. وہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جو خدا کے آگے نہیں نہ جھکتا وہ اسی طرح دنیا کے کتوں کے سامنے جھکتا ہے. جس کو خدا کے آگے جھکنا آ جاتا ہے وہ دنیا کے کتوں کے آگے نہیں جھکتا, اس کا سر اگر جھکتا ہے تو خدائے وحدہ لا شریک کے آگے جھکتا ہے. کیا ہے ہمیں MLA کے آگے جا کے منتیں کر رہے ہیں. اگر جھکنا ہے خدا کے آگے, جب بندہ خدا کے آگے جھکتا ہے اللہ کی رضا کے. تو فرمایا اگر دل کا سکون چاہیے نا تو مسجد میں جائے, مسجد میں جائے. بڑا سکون ہے اس کام کے اندر. اگر کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس عمل سے دل کو سکون عطا کرے گا. یا دیکھیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر سلسلہ چشتیہ کے ایک عظیم صوفی بزرگ ہوئے. ان کی ولایت پہ اتفاق ہے تمام لوگوں کا. جو انکاری بھی ہے نا ان لوگوں کے درباروں کو, وہ بھی لوگ کہتے ہیں جی فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود کامل تھے اللہ کے ولی تھے, لیکن آگے مزارات پہ جو خرافات ہوتی ہیں ان کا تو ہم بھی انکار کرتے ہیں. جو بے پردگی کرے وہ غلط کام کر رہا ہے, وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے. جو مزار پہ جا کے صاحب مزار سے سوال کرے وہ غلط کام کر رہے. صاحب مزار کا وسیلہ تو ہوتا ہے, صاحب مزار سے سوال نہیں کیا جاتا. بھائی جو وہاں پہ جا کے بے حیائیوں کا ارتکاب کرے, جو بھانگ پیے, جو جناب کے اڈے کھولے, جو بیدارتیاں کرے, جو ڈھول باجے بجائے, جو جناب والا وہاں پہ جا کے خرافات کا ارتکاب کرے وہ غلط کر رہا ہے. لیکن جو انکاری لوگ ہیں نا وہ بھی کہیں گے جی فرید الدین اللہ کے ولی تھے, بعد میں آنے والے لوگوں نے وہاں پہ خرافات کا ارتکاب کیا. بھئی اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستی تھی. آپ بھی بڑا کمال کا جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا
झाड़ू दे मसीत उठ मरीदा उठे सुत्या ते झाड़ू दे मसीत तू सुता रब जागदा तेरी डाले नाल करीब। यानी उन अल्लाह के बलियों को भी अगर सुकून की दौलत मिली है ना तो इसी मस्जिद के साथ वाबस्तगी से मिली है। ये मस्जिद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर जुमे रात को मस्जिद कुबा शरीफ जाया करते थे और वहां से खजूर की टहनियां तोड़ के ना मस्जिद कुबा शरीफ के अंदर झाड़ू दिया करते थे। और आपके झाड़ू देने का अंदाज भी बड़ा निराला था। अपनी कमीज उतार लेते थे और कमीज उतार के मस्जिद के अंदर झाड़ू देते थे। किसी ने कहा हजरत कमीज क्यों उतारते हैं? फरमाया इसलिए उतारता हूँ, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि मस्जिद का गर्द व गुबार जिस्म के जिस हिस्से पे पड़ जाता है अल्लाह उसको जहन्नम की आग में नहीं जलाएगा। फरमाया मैं कमीज उतार देता हूँ ताकि मेरे जिस्म के एक एक हिस्से पे मस्जिद का गर्द व गुबार पड़ जाए ताकि कल क़यामत के दिन मस्जिद के गुबार की बरकत से अल्लाह जहन्नम की आग से बचा ले। आज हमारे नौजवान मस्जिद के साथ दिल नहीं लगाते। पहले दौर में मस्जिदों को ताले नहीं होते थे, हमारे बुजुर्गों ने वो दौर देखा होगा। हमने तो जब से ये दौर देखा मस्जिदों को भी ताले होते हैं क्योंकि लोग मस्जिद की टूटियां भी नहीं छोड़ते। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आने वाले लोग मस्जिद की जूती उठा के ले जाते हैं, नमाजी की जूती उठा के लोग भाग जाते हैं। यानी ये जब इस तरह का पुरफिक्र माहौल हो गया अब मस्जिदों को ताले लगने लगे। मगर ना आज से कुछ दिहाइयां पीछे जाएं मस्जिदों को ताले नहीं होते थे, मस्जिदों के फाटक खुले होते थे। जिसका जब दिल करता था, जब जिसके पास वक्त होता था वो मस्जिद में आके अल्लाह का कुरान खोल लेता था या नमाज पढ़ लेता था। जब रब से राज़ो नियाज करने को उसका दिल करता था ना, जब दिल का मौला अली शेर खुदा से किसी ने कुछ बल्कि आपने खुद फरमाया जब मेरा दिल करता है कि मैं रब से बात करूं, मैं रब से कलाम करूं, मैं नमाज शुरू कर देता हूं। और फरमाया जब दिल करता है ना रब मुझसे कलाम करे मैं कुरान खोल लूं। तो कुरान में अल्लाह अपने बंदे से कलाम कर रहा है। जगह जगह अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इसमें इतना लुत्फ है कि बंदा महसूस करने पे आए ना तो कई कई दिन इसकी अलावत ही ना जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। ये अल्लाह किसको मुखातिब कर रहा है? इसमें मैं भी तो शामिल हूं, इसमें आप भी तो शामिल हैं। यानी बंदा ये सोचे कि भी मेरा रब मुझे बुला रहा है, मुझसे कलाम कर रहे हैं, मुझे कुछ कहना चाहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू में आप सब लोग शामिल हैं। आज एमएनए, एमपी, एमएनए, वजीर आजम किसी का नाम ले ले तो कहता फलाने ने मेरा नाम लिया है, वो अपने आप को बड़ा कुछ समझना शुरू कर देता है। यार तू अपनी किस्मत पे अपने मुकद्दरों पे नाज नहीं करता कि मेरे रब ने कुरान में तुझे बुलाया है। इससे बढ़ के हमारी इज्जत क्या होगी कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हमें मुखातिब किया। तो फरमाया कि जब दिल करता है ना कि अल्लाह मुझसे कलाम करे तो मैं कुरान खोल देता हूँ। आज हमारे नौजवान मस्जिद से दूर होते जा रहे हैं। मैं कर रहा था कि पुराने दौर में ताले नहीं होते थे, जब दिल करता था मस्जिद में लोग आ जाते थे। लेकिन आज नौजवान के पास अगर टाइम है तो वो खराफात के लिए, मस्जिद के लिए वक्त नहीं है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिन 7 बंदों को बिशारत दी कि क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे, उनमें एक वो नौजवान होगा जिसका दिल मस्जिद के साथ अटका हुआ। यानी ये नहीं है कि मस्जिद में बैठा हुआ है दिल कारोबार में अटका हुआ है ना, कारोबार में भी बैठा हो तो दिल मस्जिद में अटका हो। जब इस तरीके से दिल अटक जाएगा ना फिर मेरे मुस्तफा ने फरमाया क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा अल्लाह अपने अर्श का साया अता कर देगा। मस्जिदों के साथ अपना दिल लगाएं, मस्जिदों को आबाद करें कि मस्जिदों को आबाद करने वालों के लिए मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत के महल्लात की बिशारत दी है। अल्लाह पाक मुझे और आपको अपने